सुबह मेरी रहमतों से भरी, मेरी रहमतों से भरी, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सिलसिला है खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। इस सिलसिले में आप सभी को मरहबा, खुशामदीद कहते हैं। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आज हमारे सिलसिले का मौजू भी है जादू और जिन्नात। इब्तिदा करते हैं अल्लाह ताला के पाक कलाम से, तिलावत कलाम पाक से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न अश्शयातीन कफ़रू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फित्नतुन फला तकफुर। فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. ترجمہ سماعت فرمائیے. اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھاتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو یہ اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں. تو اے لوگو تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو. وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا. کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے سیرات الجنان میں حضرت مولانا مفتی محمد قاسم عطاری حافظہ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے. بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے. انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی. ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادو سے بری ہونے کا اظہار فرمایا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں جادو کا بھی ذکر ہے. جادو کیا ہوتا ہے اس کی تعریف بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. مزید اس کی کیا کیا شناعتیں ہیں، کیا کیا قباحتیں ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور پھر جنات کے حوالے سے بھی مدنی پھول انشاءاللہ سلسلے میں شامل رہیں گے. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا. ہمارے بڑے پیارے اسلامی بھائی ہمارے احمد رضا بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں، عدنان بھائی ساتھ، ان کی بھی آپ زیارت کر رہے ہیں. حضرت مولانا حافظ محمد عدنان چشتی الطاری المدنی حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں. ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے، موضوع سے متعلق کچھ یاد مدینہ شریف کی باتیں بھی کریں گے ان کے ساتھ. ہمارے ریاض الدین بھائی بنگلہ دیش کی نگرانی کابینات ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، یہ بنگلہ زبان میں مدنی پھول عطا فرمائیں گے. بہرحال ابھی وقت ہوا چاہتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا. جی احمد بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں۔ بے نواؤں کی نگاہیں ہیں کہاں تحریر دست، بے نواؤں کی نگاہیں ہیں کہاں تحریر دست، رہ گئے جو پاک جو دلا یزالی ہاتھ میں، رہ گئی جو پاک جو دلا یزالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ مرحبا مرحبا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جادو اور جنات۔ یہ ایک بڑا ہاٹ ایشو ہے آج کل، تعریف اس کی اگر آپ بیان فرمائیں عدنان بھائی۔ جی، جن جو ہے وہ دراصل ایک ایسی مخلوق ہے جو عام طور پر انسان کو عام آنکھوں سے یعنی ہماری ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ نظر نہیں آتی۔ جن کو جن کہنے کی وجہ یہی ہے۔ عمدۃ القاری میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جن کو جن کہنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اور یہ جو لفظ ہے جیم اور نون، اس کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے، یعنی یہ مادہ ہی ایسا ہے کہ اس سے جو بھی لفظ بنے گا اس کے اندر پوشیدگی اور ستر کا اور چھپے رہنے کا معنی پایا جائے گا۔ اور جنات جو ہے یاد رکھیے، اچھا سلمان بھائی، بہت سارے لوگ تو مطلب ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو جنات کے حوالے سے یوں مطلب تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی مخلوق ہے بھی یا نہیں، نظر نہ آنے کی وجہ سے بعض لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو آپ برائی کسی شخص سے صادر ہوتی ہے وہی جن ہے یا وہی شیطان ہے۔ تو جنات کے وجود کا انکار یاد رکھیے یہ کفر ہے، بہار شریعت کے اندر موجود ہے۔ جو شخص جنات کے وجود کا انکار کرے تو ایسا کہنا کفر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے متعلق کثرت کے ساتھ احکام بیان فرمایا، اور یہ شریعت کے مکلف بھی ہیں۔ جنات ایسی مخلوق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور ایسی بہت ساری مخلوقات ہیں، یعنی یہ کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے یا عقل میں نہ آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں جنہیں ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ ظاہری آنکھ سے دیکھ نہیں پاتے اس لیے کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، اور جب کبھی نظر آتے ہیں تو پھر انسان کے ہوش جو ہیں وہ قائم دائم نہیں رہتے۔ بس اوقات جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ جادو کی تعریف بیان کرتے ہوئے صراط الجنان میں حضرت مولانا مفتی قبلہ محمد قاسم اتاری قادری حافظہ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جادو کی تعریف یہ ہے، فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے کئی تعریفیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا، کس کا؟ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا، یہ جادو کہلاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے ہمارے اسلامی بھائی ریاض الدین بھائی نگران کابینات ہیں، یہ بتائیں ریاض بھائی، یہ بات بڑی مشہور ہے ہمارے ہاں کہ بنگال کا جادو تو یہ جادو تو وہ جادو تو سوا سیر جادو تو 2.5 کلو جادو، تو کیا کتنا جادو ہے ادھر آپ کے ہاں اور کیا معاملہ ہے؟ আমাদের বাংলাদেশে এটা প্রচলন নেই বেশি, تھوڑا اردو میں بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گی۔ یعنی بنگلہ دیش میں اس کا کوئی یہ نہیں ہے زیادہ۔ یہاں آ کر سنا کہ بنگال کا جادو بہت نام کیا ہوا ہے، اس طرح لوگوں میں کنسپٹ بھی نہیں ہے کہ، اور یہاں جس طرح سنے کہ اتنا جادو ہے اتنا جادو ہے، اس طرح نہیں ہے۔ صحیح، یعنی پیالی میں طوفان مچایا ہوا ہے، ہاں، خالی پیالی میں طوفان ہے۔ چلے جی بارہ جی، مدنی پھول بھی عطا فرمائیں بنگلہ ناظرین۔ আজকে যে বিষয় রাখা হয়েছে
জিন ও জাদু এমন একটি বিষয় আজকে খুলে আঁখ সাল্লে আলা অনুষ্ঠানের মধ্যে রাখা হয়েছে। এই বিষয় শুনে ছোট এবং বড় সবাই আতঙ্কিত মনে হয়, কেন জিন এবং জাদুর কথা শুনলেই মানুষ আতঙ্কিত হয়ে যায়। তো আমার মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দের কাছে জিন সম্পর্কে কিছু বলার আরজ করব। অনেকে জিনকে ভয় করে, ভয় পায়, অনেকে জিনকে মানে, আবার অনেকে জিনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তো মনে রাখবেন, জিনেরাও আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল এর সৃষ্টি মখলুক, যাদেরকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। অনেকে জিনকে আবার ফেরেশতা বলে, নূরের তৈরি বলে, কিন্তু জিন আগুন দ্বারা সৃষ্টি। এরা পানাহারও করে, বিয়ে শাদিও করে। মানুষের তুলনায় এদের সংখ্যা হচ্ছে 9 গুণ। এদের 9 গুণ সংখ্যা বেশি। জিন আগুন দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, শয়তানও আগুন দ্বারা সৃষ্টি, এবং শয়তানও জিন। হযরতে সৈয়দনা আমর বিকালি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, যখন মানুষের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন জিনদের 9টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এবং জিনেরা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারে, তারা বিভিন্ন আকৃতিতে আসতে পারে, বিভিন্ন জন্তুর আকৃতি নিয়ে মানুষকে অনেক সময় ভয় দেখায়। তো জিনের অস্বীকার করা যাবে না। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, এবং কিতাবে বর্ণিত আছে জিন জাতিকে বৃহস্পতিবারে সৃষ্টি করা হয়েছে, ফেরেশতাকে বুধবারে, জিনকে বৃহস্পতিবারে, এবং শুক্রবারে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা সাইয়্যিদানা আদম সফিউল্লাহ আলা নবিগিনা ওয়া আলাইহিস সালাতু সালামকে সৃষ্টি করেছেন। এবং শুনে আশ্চর্যিত হবেন যে মুসলমানদের দস্তরখানার মধ্যেও জিনেরা উপস্থিত হয়। যেমন আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়া ফয়জানে সুন্নতের মধ্যে লিখেছেন, হযরতে সৈয়দনা জালালউদ্দিন সুয়ুতি শাফঈ রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি একজন তাবেঈ বুজুর্গ থেকে উদ্ধৃত করেন, সকল মুসলমানদের ঘরের ছাদে মুসলমান জিন বাস করে। জিন অনেক সময় আমাদের জন্য ভয়ের কারণ হয়, আবার জিন অনেক সময় আমাদের সহায়ক হয়, এদের দ্বারা অনেক মুসিবতও দূর হয়ে যায়। তো লেখেন, যখন দুপুর ও রাতের দস্তরখানা বিছানো হয়, অর্থাৎ ঘরের লোকেরা খাবার খায়, তখন জিনেরাও খেতে শুরু করে দেয়। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল দুষ্ট জিনদেরকে তাড়িয়ে দেন। জিনের ব্যাপারে এদের খাদ্য কি, এরা কি খায়, কি পানাহার করে, তো সহিহ মুসলিম শরীফের হাদিস 263 পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে, জিন জাতির যে প্রতিনিধি আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল এর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত দরবারে হাজির হয়েছিল এবং নিজেদের ও তাদের জন্তুদের খাবার চেয়েছিল, তাদেরকে বলা হলো, তোমাদের জন্য এমন হাড় অর্থাৎ হাড্ডি রয়েছে যাতে আল্লাহ তাআলার পবিত্র নাম নেওয়া হয়, অর্থাৎ হালাল পবিত্র জন্তুর হাড্ডি তা তোমাদের হাতে এই অবস্থায় হয়ে যাবে যেভাবে তা পূর্বে গোস্ত ভরা ও পরিপূর্ণ ছিল। যেভাবে আমরা গোস্ত খেয়ে হাড়কে রেখে দেয় এবং যে হাড়ের মধ্যে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, সেটা জিনের হাতে আবার গোস্তে परिपूर्ण हो जाए। जिन्नों का भी बयान हो रहा है, जिन्नों की जो है वो खुराक है, इसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ एक और बात भी जो है वो मैं आपसे शेयर करूँ, अर्ज करूँ। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत मौलाना किबला मोहम्मद जुनैद अत्तारी अल-मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला हमारी शख्सियत हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। तावीज़ात तारिया मजलिस मकतूबात और तावीज़ात तारिया के इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। रूहानी इलाज और इस्तिखारा, इसमें आप इनकी ज़ियारत भी करते रहते हैं, मदनी फूल भी सुनते रहते हैं। आज इस्तिखारा तो नहीं करेंगे, लेकिन जिन्नात और जादू के हवाले से मदनी फूल ज़रूर अता फरमाएंगे। जुनैद भाई, जैसे बात हो रही है जिन्नात और जादू की, तो ये कोई आप भी ऐसे, जैसे हम देखते हैं दीवारों पर लिखा होता है, जो आमिल लोग होते हैं, तावीज़ात देने वाले, अमल करने वाले, लिखा होता है, वो बंदा बताओ जो मानता नहीं, वो काम बताओ जो होता नहीं, महबूब आपके कदमों में तो ये हो जाए। तो यानी अजीब अजीब स्लोगन और अपने अपने इनके नारे होते हैं। तो आपका ताल्लुक भी मजलिस मकतूबात और तावीज़ात तारिया से है, एक वली कामिल के तावीज़ात देने वाले हैं आप, तो क्या कोई हमारे तावीज़ात तारिया वालों के भी कुछ ऐसे स्लोगन्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सवजल, ये तो दुनिया पर आया हैं और तावीज़ात तारिया की जो बरकतें हैं, जो मदनी बहारें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल वक्तन फ़वक्तन हम अपने सिलसिलों में रूहानी इलाज और इस्तिखारे का जो सिलसिला होता है उसमें बयान भी करते रहते हैं। अच्छा, मदनी बहारें ये जो वाक़यात आते हैं,
یہ بتاتے بھی ہیں اور الحمدللہ عز و جل ہم دکھاتے بھی ہیں. کیا بات. یعنی جو ان کے تاثرات ہیں، جو ان کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں، تو وہ خود آ کر الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے تاثرات دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں آپ بھی ویسے کبھی کوئی کرتے ہیں اس ٹائم بھی تعویذات تاریہ والے کو بتاتے ہوں، بتاؤ کون کام نہیں کر رہا، یوں منوائیں گے اس کو، جیسے آپ لوگ کرتے ہیں دعوے؟ جہاں دیکھیں ضرورت ہے، جہاں جائز حاجات ہے اور روحانی علاج جائز مقاصد کے لیے ہی کیے جاتے ہیں نا. باقی جہاں تک تعلق ہے، جہاں شریعت نے منع فرمایا ہے، بعض اوقات دیگر عاملین کا یہی ہوتا ہے سلسلہ کہ وہ نام بتا دیتے ہیں کہ اس نے نہیں، اس نے یہ کام کیا ہے، فلاں نے نہیں، فلاں نے پیسے لیے ہیں، یہ چوری اس نے نہیں، اس نے کی ہے. تو اس طرح تو بتانا ہی شرعاً درست نہیں ہے. اور دوسرا یہ یقینی اور حتمی چیز تو ہوتی نہیں ہے. کچھ کلاموں کی فرمائش ہیں، ان کو شامل کر لیں جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دل بھی چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. مدینے کے خطے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے. غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے. تو زندہ ہے واللہ واللہ. عالم سے چھپ جانے والے. میرے بندی چینل کے ناظرین، اس طرح کے معاملات کرنے کرانے کی بجائے، جیسے جنید بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ آپ یہ شعبدے دیکھنے دکھانے کی بجائے اگر تعویذات تاریہ سے رابطہ کریں گے اور جادو اور جنات سے حفاظت کے اوراد و وظائف کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ بہتری کا سامان ہوگا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں، صحت مند بڑا خوبرو نوجوان، نوکری کیا کرتا تھا، کام کاج مطلب گھر کا خرچہ اخراجات وہی چلایا کرتا تھا. اس کو کسی نے پتہ نہیں کہاں سے سبق پڑھا دیا. یہ اس نے بازار سے ادھر ادھر سے کہیں کسی سے کتابیں لی کچھ، اور وہ ایک مطلب چھوٹا سا بکسا تھا، اس کے اندر بند کر کے رکھا کرتا تھا. کمرے کے اندر گھس جاتا، لائٹیں وائٹیں بند کی، دروازے بند کیے اور گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا. اب وہ گھر والوں نے پتہ نہیں کیا کرتا ہے یہ، نہ کسی کو بتاتا نہ اور کچھ عرصہ گزرا جی. وہ یہ معاملات مطلب وہ کرتا رہا. اس وقت تو پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں کیا کرتا ہے. وہ بعد میں راز کھلا وہ کرتا کیا تھا. اب کچھ عرصے کے بعد وہ نوجوان پاگل ہو گیا، بالکل پاگل ہو گیا، بالکل پاگل. اب اس کو گھر کے اندر انہوں نے زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا ہے اور اس کی حالت تو کیا. اب وہ کسی نے کہا کہ بھئی یہ کھول کے تو دیکھو کیا ہے. اس کے اندر جادو کی کتابیں تھیں. جب اس کو کھولا گیا جو وہ خود کرنا شروع ہو گیا. اب وہ پتہ نہیں اس سے الٹا ہو گیا کیا نہیں ہوا. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. کسی پر جادو کرنے، کسی پر جن چھوڑنے جیسی سوچ سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. کرنے والے کام کریں ورنہ ایسے کاموں میں پڑ جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور ایسے جادو اور جنات اور اس طرح کے فریبی ناروں سے جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری،
کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے